عن الشالak يشوان صارت أمر لنا أن أنت مشيك هو أنا تقسم بارناش يفي بايمين خير تبقى أنا نشفين The message of Jesus Christ was a simple message. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بہت سادہ He said to پیغام his ہے. people, جب لوگوں نے ان سے درخواست کی "Oh, کہ اے راہب ہمیں عبادت کرنا سکھا دو، تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ آسمان پر ہے. our Father." انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ اور میں اس کے ساتھ آسمان پر ہوں. In heaven, اس کی عبادت کرو، hallowed اس کی be, تعریف کرو praise be, اور اس کے نام کا ورد کرو. not my میرے name, نام کا ورد نہیں بلکہ اس کے نام کا ورد کرو. Thy kingdom come. اس کی حکومت ہے، My kingdom میری come. حکومت نہیں. Thy kingdom come. What is Islam's view of the end of history? It is the same. آخرت کا جو نظریہ اسلام میں ہے بالکل اسی طرح اس کے بارے میں عیسائی اور یہودی مذہب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ازل سے ایک جنگ ہے. Truth and falsehood. That final triumph of truth over اور آخر کار falsehood جھوٹ کو شکست ہوگی اور سچ کو فتح حاصل ہوگی. unfolding in the Holy مقدس Land. سرزمین پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں بھی سچ غالب آئے گا. وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں. مقدس سرزمین پر رونما ہونے والے واقعات کا منطقی انجام سچے مسیحا کی آمد پر ہوگا. یہی بات وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. In order to impress سچے مسیحا کی نقل کرنے والا جھوٹا مسیحا دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے یروشلم اور اسرائیلی ریاست کو استعمال کرے گا. He's going to اور come جب back حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یروشلم پہنچ کر دنیا پر حکمرانی کریں گے. in the way they are unfolding. Number one, پہلی بات مقدس سرزمین کی آزادی اور یہودیوں کے لیے زمین کا حصول. دوسری بات یہودیوں کی مقدس سرزمین پر واپسی اور اس کو وطن کے طور پر کلیم کرنا. تیسری بات اسرائیلی ریاست کا قیام. مقدس سرزمین پر اس ریاست نے ظلم و ستم میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. یہ اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والا اسرائیل نہیں ہے. یہ تو مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ دجال جھوٹے مسیحا کا ہے. جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں انہیں بھی ہمارے مسیحا اور امام مہدی کے بارے میں علم ہے، اور وہ لوگ ہمیں کمزور کرنے کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے جذبات کو غیر اہم موضوعات کی طرف موڑا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جب ہمارے نجات دہندہ آئیں تو ہم ان کے گمراہ کرنے والے کرپشن کے سسٹم میں ڈوبے رہیں اور ہمیں ان کا علم ہی نہ ہو سکے. ان لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب ان کا جعلی مسیح دجال اس دنیا میں آئے تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے ان کی فوجیں زیادہ ہوں. آج کے دور میں جو عالمی سازش کی جا رہی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے. وہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، وہ امن معاہدے جو سائن کیے جا رہے ہیں،
تجارتی بائیکاٹ، اقتصادی سسٹم کی تباہی، اسلام کے خلاف میڈیا کی جنگ، اندرون خانہ جو کام ہو رہا ہے اس کی خبر بھی سب کو ہے، غیر محسوس طریقے سے دیے جانے والے پیغامات، فرعونوں کے خفیہ علوم، پاپ میوزک کے ذریعے جادو اور شوکتا بازی، انسان اور جنات کا اتحاد، آپ کے جسم، ذہن اور روح کی جنگ، یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، The Arrivals۔ Dajjal will now attack. دجال اب حملہ کرنے والا ہے، وہ اب ایک دن میں ہے جو ہمارے دن جیسا ہے۔ وہ جب حملہ کرے گا تو ایک گدھے پر سوار ہوگا جو بادلوں سے بھی تیز سفر کرے گا، جس کے کان باہر کو نکلے ہوں گے۔ جب وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے تو فرشتے مکہ اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ سب صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے۔ پھر ان کا حملہ پسپا کر دیا جاتا ہے اور وہ دمشق کی طرف بڑھیں گے جہاں جنگ ہوگی۔ دجال باہر ہوگا اور امام مہدی مسجد کے اندر ہوں گے۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اب ہم نے انہیں گھیر لیا ہے، ان کا بچنا مشکل ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور بچ نہیں پائیں گے۔ کوئی اور بھی اپنے ہاتھ مل رہا ہے اور اس کی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے اور وہ اپنے ہاتھ مل رہی ہے۔ وہ کون تھا؟ فرعون۔ اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن آخری حملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو سمندر کے پانی میں مارے۔ اب جبکہ یہودی اپنے ہاتھ مل رہے ہیں، ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ آخری وقت پر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے۔